اور دوسری بات جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تمہیں چاہیے کہ تم مدت پوری کرو. 29 روزے ہیں تو 29 رکھو، 30 ہیں تو 30 رکھو. اور جب تم 29 یا 30 روزے پورے کر لو تو اس کے بعد ایک اور خوبی تمہارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے. پہلی خوبی تو تقویٰ تھی، دوسری خوبی فرمایا تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرنے والے بن جاؤ. کیا بیان کرنے والے بن جاؤ؟ تکبیر. اب تکبیر، تقدیس، تحلیل، یہ ان معنوں سے میں ہٹ کے ایک معنی اور، کہ اللہ کی کبریائی قائم کرنے والے بن جاؤ. کبریائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے نا وہ 2 طرح سے قائم ہے. اس کی کبریائی، اس نے اپنی کبریائی، اپنی بڑائی قائم کی ہوئی ہے اپنی قدرت سے. قرآن کہتا ہے نا کہ لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ مجال ہی نہیں سورج اور چاند کے اپنی مقرر کردہ راستوں سے ہٹ جائیں. چاند آگے نکل جائے یا سورج آگے نکل جائے، فرمایا مجال ہی نہیں ہے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رات جو ہے دن سے آگے بڑھ جائے. جو اللہ نے ان کا رفتار، ان کا ٹائم، ان کا وقت مقرر کیا اس کے مطابق چلتے ہیں. ذرا 1 انچ بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں کہ سورج اور چاند، فرمایا اگر یہ 1 انچ تو بڑی بات ہے، 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی اگر یہ آگے پیچھے ہو جائیں دنیا تباہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی قائم کی ہوئی ہے اپنی قدرت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ قائم کی ہوئی ہے. یہ موسم، بہار، خزاں، گرمی، سردی، یہ رب نے اپنی قدرت کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے. یہ جو سمندر ہیں وہ آتے ہیں کنارے سے ٹکرا کے واپس پانی چلا جاتا ہے، یہ رب نے اس کو قائم کیا ہوا ہے اپنی قدرت کے ساتھ. اسی طریقے سے پہاڑ وہ قائم ہیں اللہ کی قدرت کے ساتھ. یہ ساری کائنات کی چیزیں اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو ظاہر کر رہی ہیں. اور انسان جو ہے، انسان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ با اختیار ہے. تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ماہ رمضان گزرنے کے بعد تمہاری زندگی میں میری کبریائی نظر آئے، میری بڑائی نظر آئے. یعنی تمہیں دیکھ کے کوئی یہ کہے کہ یار یہ کسی کے بندے ہیں. دیکھ کر ہمیں کوئی بھی دیکھے، زمین والے یا آسمان والے، انسان، جن، فرشتے، تو وہ آپ کی چال ڈھال سے دیکھ کے گئے کہ یار یہ تو کسی کے بندے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اس لیے کہ ہم نے اپنے سے بڑا اللہ کو مان لیا ہے. تو اب ہمیں صرف اور صرف اگر کوئی چیز سجتی ہے تو وہ عاجزی ہے، باقی ہم کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمیں کیا چیز سجتی ہے؟ عاجزی. کیوں عاجزی سجتی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر نماز میں، ہر اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، سب سے تو بڑا ہے. جب آپ اس کو بڑا مان رہے ہیں تو آپ کی گردن جھکی ہونی چاہیے. جب آپ اس کو بڑا مان رہے ہیں تو آپ کی زبان پر عاجزی ہونی چاہیے. جب آپ اس کو بڑا مان لیا آپ نے
تو پھر آپ کا کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کی کبریائی آ جائے، اور جس کی زندگی میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی آ جائے گی وہ بندہ عاجز ہوتا جائے گا، سرنگوں ہوتا جائے گا، اس کی زبان میں نرمی، اس کے لہجے میں نرمی، اس کے گفتگو میں نرمی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یار اس کا تعلق ایک بڑی ذات سے ہے۔ اب فرعون کی زبان میں کیوں نرمی نہیں تھی؟ نمرود کی زبان میں کیوں عاجزی نہیں تھی؟ شداد کی زبان میں کیوں انکساری نہیں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے سے بڑا کسی کو مانا ہی نہیں تھا۔ اب اگر ہم اور آپ اپنے سے بڑا اس کو مانتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین پر چلو تو آہستہ آہستہ چلو۔ وہ اس کی کبریائی ہے نا، اس کی شان کے لائق کیا ہے؟ کبریائی۔ اور ہماری کیا شان کے لائق ہے؟ عبودیت، بندگی۔ آپ کے ہر عمل سے، ہر لہجے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، پھرنے سے یہ محسوس ہو کہ یار یہ کسی کے غلام ہیں، یہ کسی کے بندے ہیں۔ یہ اس کی پہلی نشانی قرآن نے کہا کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل الجھتا ہے تو سلامہ کہہ کے، الجھتے نہیں ہے کسی سے۔ آگے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، تیسری نشانی رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے اور اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یبیتون، ان کی راتیں گزرتی ہیں رب کو سجدے کرتے ہوئے اور رب کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے۔